حضرت شیخ الہند محمود الحسن، جن کا لقب تھا شیخ الہند، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں میرے استاد ہیں، اور ایک مقام پر ان کو بلایا ہم نے جلسے کے لیے، بیان کرنے کے لیے۔ تو اس وقت یہ مشہور تھا کہ ہمارے جو دیوبند کے علماء ہیں، یہ معقولی جو علم ہے اس میں ان کی اتنی زیادہ پہنچ نہیں ہے، منقولی علوم میں بہت ماہر ہیں۔ منقولی علوم سے مطلب کیا ہے؟ قرآن حدیث مسائل، یہ ہوتے ہیں منقولی علم۔ اور ایک معقولی یعنی عقل والے علم، جیسے منطق اور فلسفہ ہے۔ تو بعض حضرات جو تھے منطق فلسفے کے اندر بہت ماہر تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ان حضرات کو ایسے عقلی علوم سے واسطہ نہیں ہے زیادہ، لیکن تھانوی چاہتے تھے کہ حضرت شیخ الہند ایسی تقریر کریں کہ جس سے اندازہ ہو جائے کہ بھئی ہمارے علماء بھی اس میں بڑے ماہر ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند نے وہاں تقریر شروع کی، اور تقریر بڑے زور و شور کے ساتھ ان کی تقریر جاری رہی۔ اتنے میں وہ علماء جو یہ خیال کرتے تھے کہ ان علماء کو عقلی علوم سے واسطہ نہیں ہے، وہ بھی آ گئے جلسے کے اندر۔ تو تھانوی فرماتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا کہ اب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بڑے علماء جو ہیں وہ عقلی علوم میں کتنے ماہر ہیں۔ اچھا، جب حضرت شیخ الہند کی تقریر بالکل عروج پر پہنچی تو اتنے میں جب وہ علماء آ گئے تو حضرت شیخ الہند نے اپنی تقریر ختم کر دی اور بیٹھ گئے۔ تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ حضرت ابھی تو اصل وقت تھا تقریر کرنے کا، یہ بتانے کا کہ ہمارے علماء کتنے ان علوم کے اندر ماہر ہیں، اور آپ نے تقریر ختم فرما دی۔ تو شیخ الہند نے فرمایا کہ ہاں میرے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا، اس لیے میں تقریر ختم کر دی۔ میرے دل میں بھی، مطلب سمجھ گیا نا، میرے دل میں بھی یہی خیال آیا، اس لیے میں نے تقریر ختم کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے نا کہ کسی کافر کو گرایا تھا، قتل کرنے لگے تو اس نے تھوک دیا تو اس کو چھوڑ دیا۔ تو کسی نے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ پہلے میں اللہ کے لیے کر رہا تھا، اب میرا غصہ اس میں شامل ہو گیا تھا، اب میں قتل کرتا تو میں اپنے نفس کے لیے کرتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوتا۔ تو یہی بات ہے کہ فرمایا کہ پہلے جو میں تقریر کر رہا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، میرے ذہن میں اب تو میں ان کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ کی رضا ختم ہو گئی۔ جب اللہ کی رضا ختم ہو گئی تو میں نے تقریر بھی ختم کر دی۔ تو اب اس اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے اخلاص والے تھے۔ ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھئی اپنی ہر جگہ اپنی علمیت کو جتلانا، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے نا، لیکن وہ حضرات ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا کہ جہاں اللہ راضی ہم کریں، جہاں اللہ راضی نہیں ہم